فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زوار اور ہم مل کر جس کتاب کو آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہم پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11، اور یعنی پارٹ نمبر 10 پہ ہم نے جہاں تک پڑھا تھا، جو عنوان ہم پڑھ رہے ہیں وہ فضائل و مناقب جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 114 پہ آپ سے ہم نے اجازت چاہی تھی، اور اسی صفحے پہ ہم دوبارہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ اس کا والیوم 1 جلد اول ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تفسیر قرآن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن جناب جابر نے میرے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ایسی فضیلت سنائیے کہ جب میں آپ کے شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ میرے والد نے فرمایا کہ میں نے اپنے آبا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے۔ میرا ممبر ان تمام سے بلند ہوگا۔ حکم خالق سے میدان محشر میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ دوں گا۔ اس کے بعد اوصیاء علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام کے ممبر لگائے جائیں گے۔ میرے وصی علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا ممبر تمام اولیاء علیہ السلام کے درمیان اور بلند ہوگا۔ حکم خالق سے علی ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیں گے کہ جس کی نظیر نہ ہوگی۔ اس کے بعد اولیاء و انبیاء کے ممبر لگائے جائیں گے۔ میرے نور ہائے چشم دونوں کے ممبر اولاد انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور بلند ہوں گے۔ حکم باری سے باری باری دونوں بھائی ایسے فصیح و بلیغ خطبے دیں گے کہ اولاد انبیاء علیہ السلام میں ان کی مثال نہیں ہوگی۔ پیج 115 پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر منادی ندا کرے گا کہ اینا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اینا ختیجہ بنت خویلد، اینا مریم بنت عمران، اینا آسیہ بنت مزاحم، اینا ام کلثوم۔ یہ تمام مستورات اپنے اپنے مقام سے اٹھیں گی۔ حوران جنت ان کے استقبال کو جائیں گی۔ نور کی سواریاں ہوں گی اور جنتی حلے ہوں گے۔ اس وقت ندائے قدرت آئے گی کہ اے اہل محشر، آج عزت کس کی ہے؟ تو اس کے جواب میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم حضرت علی علیہ السلام، جناب حسنین علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عرض کریں گے، عزت پہلے بھی اللہ کی تھی اور آج بھی اللہ ہی کی ہے۔ خالق اکبر کی آواز آئے گی، اے اہل محشر، آج میں تمام کی تمام عزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ السلام کو دیتا ہوں۔ اے اہل محشر، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو تاکہ میری کنیز زہرا سلام اللہ علیہ میدان محشر میں آئیں۔ تمام اہل محشر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، سر جھک جائیں گے، زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آئے گی۔ ارشاد قدرت ہوگا، زہرا سلام اللہ علیہ، جنت تیرے انتظار میں ہے۔ جنت فاطمہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ عرض کریں گی، بار الہ، مجھے جنت میں جانے کی جلدی نہیں ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ شہادت محسن علیہ السلام سے لے کر تا قیامت خون سادات کا مقدمہ پیش ہوگا۔ ایک مرتبہ عرصہ محشر ماتم کدا ہوگا، سب
کچھ اہل محشر کے سامنے دہرایا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ زہرا سلام اللہ علیہا میں مجرموں سے نمٹ لوں گا، تو جنت میں جا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سوئے جنت روانہ ہوں گی۔ جبرائیل علیہ السلام ناقہ پیش کریں گے جس کے دونوں پہلو نرم ہوں گے، آبدار موتیوں سے جڑی ہوئی مہار ہوگی، مرجان سے بنا ہوا محمل ہوگا، آگے پیچھے دائیں اور بائیں 1,00,000 ملک ہوں گے۔ در جنت پر پہنچ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رک جائیں گی۔ ذات احدیت کا ارشاد ہوگا، فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا بات ہے؟ بی بی عرض کریں گی کہ خالق میری ذریت، حکم ہوگا کہ ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو در جنت پر پہنچایا جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رکی رہیں گی، پھر ارشاد خالق ہوگا کہ اب کیا بات ہے؟ بی بی عرض کریں گی کہ یہ بار الہ میری ذریت کے محب، حکم ہوگا کہ محبان ذریت زہرا سلام اللہ علیہ کو ذریت زہرا کے پیچھے در جنت پر لایا جائے۔ بی بی پھر بھی رکی رہیں گی، ارشاد خالق ہوگا بطول سلام اللہ علیہ اب کیا بات ہے؟ ہم آگئے پیج 116 پہ کہ اب کیا بات ہے؟ تو بی بی عرض کریں گی کہ میری ذریت کا دوستوں کے دوست کا حکم، میری ذریت کے دوستوں کے دوست، تو حکم خالق ہوگا کہ جس نے ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پانی پلایا ہے، جس نے ذریت فاطمہ کو کھانا کھلایا ہے، جس نے ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے رائی برابر بھی اولاد زہرا سلام اللہ علیہ سمجھ کر حسن سلوک کیا ہے، تمام کو داخل جنت کر دو۔ اس وقت امت محمد میں سے صرف شک کرنے والے کافر اور منافق بچ رہیں گے، اور وہ انگشت حسرت کاٹ کر کہیں گے کہ آج صرف ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، کہ آج صرف ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ آئیے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہار میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک دن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عصر پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ حسب معمول وہی مصلی پر بیٹھ گئے۔ مسجد میں ایک مسافر عرب آیا جو انتہائی سن رسیدہ تھا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، پاؤں میں جوتے نہ تھے اور سر پہ امامہ وغیرہ تک نہ تھا۔ اس نے آ کر سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے سن رسیدہ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ کیا بتاؤں، بھوک سے آنتیں خشک ہو گئی ہیں، پھٹے ہوئے چیتھڑوں کی بدولت دھوپ نے جلا دیا ہے اور پیدل چل چل کے جسم خشک ہو گیا ہے۔ مجھے مدارات نہیں، کھانا چاہیے، پہننے کو کپڑے چاہیے اور گھر جانے کی سواری چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اے مسافر، آج تو ہمارا بھی یہی حال ہے، البتہ نیکی کی راہ دکھانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ میں تجھے ایک ایسا گھر دکھاتا ہوں جس کے باسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت رکھتا ہے، وہاں چلا جا، مجھے امید ہے تیری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے بلال کو فرمایا کہ جاؤ، اسے در زہرا سلام اللہ علیہ پر چھوڑ کے آ جاؤ۔ بلال نے اسے ساتھ لیا اور در زہرا سلام اللہ علیہ پر آ کر کھڑا کر دیا۔ مسافر نے دق الباب کیا۔ جناب فضا نے دروازے پر آ کر پوچھا، کون ہے؟ مسافر نے تمام رودات سنائی۔ جناب فضا نے جا کر بی بی سلام اللہ علیہ کو سارا حال کہہ سنایا۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ایک ہار تھا جو بی بی کو جناب حمزہ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تحفتاً دیا تھا۔ بی بی نے گلے سے ہار اتارا اور جناب فضا سے فرمایا، جا کر مسافر کو دے آؤ، مجھے امید ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ جناب فضا نے ہار لا کر دیا۔ مسافر ہار لے کر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہار دکھایا۔ آپ نے فرمایا، یقین رکھ، زہرا سلام اللہ علیہ کا دیا ہوا ہار ہے، تیری ہر ضرورت پوری کرے گا، جا اسے بازار میں فروخت کر دے اور سیر ہو کے کھانا کھا لے۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 117 پر۔ لکھا
لکھا ہے جناب عمار کے پاس کچھ رقم تھی، چنانچہ جناب عمار نے عرض کیا قبلہ اگر اجازت ہو تو میں خرید لوں۔ آپ نے فرمایا عمار تجھے معلوم ہے یہ فروخت کے لیے آیا ہے، بازار میں جا کر بھی فروخت ہوگا، اگر تجھ میں وسعت ہے تو خرید لے۔ تو جناب عمار نے مسافر سے پوچھا کتنے میں دے گا؟ مسافر نے کہا کہ مجھے پیٹ بھر کھانا، ایک لباس اور ایک سواری چاہیے جس سے میں گھر پہنچ جاؤں۔ جناب عمار نے فرمایا میں تجھے اس ہار کی عوض 200 دینار، ایک یمنی چادر، ایک جوڑا لباس، پیٹ بھر کر کھانا اور ایک ناقہ دیتا ہوں، قبول ہے؟ مسافر نے کہا بندہ خدا تو اپنے مال کے معاملے میں بہت زیادہ سخی معلوم ہوتا ہے۔ جناب عمار نے مسافر کو ساتھ لیا، حسب وعدہ سب کچھ دیا۔ مسافر سیر ہو کر مسجد میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پیٹ بھر کے کھا لیا ہے؟ مسافر نے عرض کیا جی ہاں قبلہ۔ آپ نے پوچھا کیا لباس بھی پہن لیا ہے؟ مسافر نے کہا جی ہاں قبلہ۔ آپ نے فرمایا کیا سواری اور دینار مل گئے ہیں؟ مسافر نے عرض کیا قبلہ مل گئے ہیں۔ پھر مسافر نے دست دعا بلند کر کے بارگاہ خالق میں عرض کیا بار الہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دے جتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ نے آمین کہی۔ مسافر چلا گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ میری زہرا سلام اللہ علیہ کو دے رکھا ہے اس سے زیادہ اور اس سے کیا چاہیے؟ میں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا سلام اللہ علیہ کا باپ ہوں۔ علی امیر المومنین علیہ السلام زہرا سلام اللہ علیہ کا شوہر ہے۔ اگر علی نہ ہوتا تو زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جوانان جنت کے سردار حسنین علیہ السلام زہرا کے بیٹے ہیں۔ دنیا کی وہ کون سی خاتون ہیں جس سے قبر میں ملائکہ سوال کریں گے؟ ہم پیج 117 پر آ گئے ہیں اور اب ہم سوالات پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو قبر میں کیے جائیں گے۔ لکھا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور وہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ تیرا نبی کون ہے اور وہ کہے کہ میرا باپ میرا نبی ہے۔ تیرا ولی کون ہے اور وہ کہے کہ میری قبر کے کنارے میں میری وفات پر آنسو بہانے والا میرا شوہر میرا ولی ہے، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، جس نے قبر زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے مزار علی علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے قبر زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی، اور جس نے حسنین علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت کی گویا اس نے قبر علی علیہ السلام کی زیارت کی، جس نے ان کی ذریت کے مزاروں کی زیارت کی گویا اس نے قبر حسنین علیہ السلام کی زیارت کی۔ عمار نے ہار کو ہاتھ میں لیا، مشک کو عنبر سے معطر کیا، یمنی چادر میں لپیٹا، اپنے ایک غلام کو دیا اور کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دو، اور میں تجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبا کرتا ہوں۔ غلام نے وہ ہار لا کر دیا اور اپنا حال بھی سنایا۔ آپ نے فرمایا جا میں تجھے زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبا کرتا ہوں، یہ چادر اور ہار بھی جا کر فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دے۔ غلام دروازے پر آیا، دق الباب کیا، جناب فضہ دروازے پر آئیں۔ غلام نے ہار اور چادر پیش کی اور اپنا حال بتایا۔ بی بی نے ہار لے لیا، چادر جناب فضہ کو دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد غلام مسکرایا۔ جناب فضہ نے پوچھا آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ غلام نے کہا اس ایک ہار کی برکت پر مسکرا رہا ہوں۔ ایک بھوکے کو کھانے کھلایا، برہنہ کو لباس دیا، محتاج کو دولت مند کیا، پیدل کو سواری دی اور غلام کو آزاد کرنے کے بعد اپنے اصل مالک کے پاس لوٹایا۔ خرائج میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن میں گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سو رہی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے جو گھوم رہی ہے۔ حسین علیہ السلام گہوارے میں سو رہے ہیں اور گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے اور چکی چل رہی ہے۔ میں واپس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا یا علی علیہ السلام ان اللہ ملائکہ یخدمون آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خرائج ہی میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی کی شادی تھی۔ یہودی ایک وفد کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، سامعین پیج 119 پر ہم آ گئے ہیں۔ پاس آئے اور عرض کیا قبلہ ہم کافر صحیح لیکن آپ کے پڑوسی ہیں،
ہماری کسی خوشی میں آپ کی بیٹی شامل نہیں ہوتی، آپ انہیں ہماری شادی میں تشریف لانے کی اجازت دیں تاکہ ہمارے لیے باعث فخر ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ واپس چلے گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹی، پڑوسی یہودیوں کی خواہش ہے کہ تو ان کی شادی میں شریک ہو۔ بی بی نے عرض کیا ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ یہودی مالدار ہیں اور ہم نے مال دنیا کو ٹھکرایا ہوا ہے، وہاں دولت کی نمائش ہوگی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اللہ کی مرضی ہو شرکت کر لینا۔ بی بی نے عرض کیا سرور چشم بابا جان، آپ کا حکم ہے، میں ضرور جاؤں گی۔ جب شادی کا وقت قریب ہوا، جنت سے کچھ حوریں جنت کے زیورات، لباس اور خوشبوئیں لے کر حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لباس جنت پہنایا، خوشبوئیں لگائیں اور بی بی کو ساتھ لے کر شادی میں آئیں۔ جو ہی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے گھر قدم رکھا، خوشبوئے جنت، لباس جنت اور زیورات جنت دیکھ کر تمام یہودی عورتیں ساختہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھنے لگی۔ ان کے سر ندامت سے جھک گئے اور کئی یہودی خاندان بی بی کی یہ عظمت دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سامعین، یہاں پر یہ چیپٹر جس کا عنوان تھا فضائل و مناقب جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یہ مکمل ہوا اور اب ہم پیج 120 پر آ گئے ہیں، جس کا عنوان ہے، جہاں پہ ہم نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، عنوان ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہار الانوار اور امالی توسی کے مطابق سن 2 ہجری شوال جنگ بدر کے بعد جناب فاطمہ کی شادی ہوئی۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ لکھا ہے شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا میں روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ یا علی علیہ السلام، یہ لوگ مجھ سے اس بات پر ناراض نہ ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی تجھ سے کر دی ہے اور ان سے نہیں کی۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ فاطمہ کی شادی سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ نے کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر اللہ کا پیغام دیا ہے کہ میں اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آدم علیہ السلام تک فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ کافی، امالی اور دیگر تمام کتب میں روایت میں علی ابن جعفر علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک ملک آیا اور عرض کی قبلہ میرا نام محمود ہے اور میں نور کو نور سے ملانے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس کو کس سے؟ تو محمود نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا علی علیہ السلام سے عقد پڑھوں گا اور پڑھ دوں۔ تو جب وہ ملک واپس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ علی وسیع۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بلا کر پوچھا کہ یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ تو محمود نے عرض کیا حضور، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 22,000 برس پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اور اب آئیے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تفسیر فرات میں سورہ احقاف، الف ہے قاف الف فے، احقاف میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کیا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا حضور جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی قریشی عورت سے بیاہنا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا یا علی علیہ السلام، آپ کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے تشریف لائیے۔ جتنے آج آپ خوش ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی انہیں اتنا خوش نہیں دیکھا، خدا معلوم کیا بات ہے۔ میں جلدی سے آیا، آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور مسرت آپ کے رخ انور سے چھلک رہی تھی۔ ہم پیج 121 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مجھے دیکھتے ہی فرمایا یا علی علیہ السلام مبارک ہو، اللہ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا کر دیا ہے۔ ایک عرصے سے میں اس فکر میں تھا کہ تیری شادی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کر دوں، لیکن حکم خالق کا انتظار تھا۔ آج جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کر آیا ہے کہ ذات احدیت نے جنت کے ہر درخت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پھل نثار کرے، حوروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے کو آراستہ کریں، اور سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ تسم، سورہ حامیم
آئین سین قاف اور سورہ کاف ہا یہ عین صاد گائیں، تمام آسمان عرش و کرسی آج خوشی میں جھوم جائیں۔ پھر زیر عرش سے ایک منادی نے ندا دی، آج علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی ہے، میں تم سب کو گواہ کر رہا ہوں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو علی علیہ السلام سے بیعت دیا ہے۔ پھر اللہ نے ایک سفید بادل بھیجا جس نے تمام آسمانوں، عرش و کرسی اور ہر جنت میں موتی برسائے۔ پھر خالق اکبر نے راحیل کو خطبہ دینے کا حکم دیا، راحیل نے یہ خطبہ پڑھا۔ یہ ترجمہ یہاں پورا عربی میں ہے، ایک پیراگراف، اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ پھر اللہ نے تمام مکانات جنت و عرش کو حکم دیا کہ اس شادی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دو، میں ان دونوں کو مبارکباد بھیج رہا ہوں۔ اے گروہ انبیاء علیہ السلام، یقین رکھو کہ میں نے اپنی بارگاہ میں بعد الانبیاء علیہ السلام اپنی محبوب ترین کنیز کی اپنے محبوب ترین عبد سے شادی کی ہے۔ راحیل نے عرض کیا، بار الہ، آپ کی طرف سے کون سی برکت ہے؟ ذات احدیت نے جواب دیا، میں ان دونوں کو اپنی محبت پر جمع کروں گا، ان دونوں کو قیامت تک اپنی محبت قرار دوں گا۔ پیج 122 پہ ہم آئے ہیں، لکھا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان دونوں سے اپنی ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا، ایسی ذریت پیدا کروں گا کہ جسے میں اپنی زمین کا مالک، اپنے علم کا مخزن اور اپنی کتاب کے رکن قرار دوں گا۔ پھر انبیاء علیہ السلام و مرسلین سلام علیہ السلام کے بعد میں انہی کو اپنی رضا اور غضب کا مرکز بناؤں گا۔ میں نے تمام ملائکہ اور اہالیان جنت کو اس نکاح کا گواہ بنایا ہے، اور یہ نکاح سبز ریشم پر لکھ کر میں گواہی کے جبرائیل کو دے کر بھیج رہا ہوں تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا کر واپس لائے۔ اس نکاح نامے کو جنت الفردوس میں رکھا جائے گا۔ پھر اللہ نے شجرہ طوبہ کو حکم دیا، اس نے پھول اور پھل نثار کیے، ملائکہ اور حوروں نے وہ چن کر ہار بنائے، قیامت تک حوریں ان ہاروں پر فخر کرتی رہیں گی۔ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ ذات احدیت نے ان دونوں کو 2 شہزادوں سے نوازا ہے جو میری ذریت کے امین ہوں گے، انہی سے میری نسل چلے گی۔ یا علی علیہ السلام، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے آج تک کسی اور کو نہیں نوازا گیا۔ اللہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد عرش پر تجھ سے کر دیا ہے، میں اسے انتظار میں تھا، اب چلو مسجد میں تاکہ جس طرح اللہ نے عرش پر تیرا نکاح پڑھا ہے میں زمین پر تیرا نکاح پڑھا دوں۔ اللہ نے اہل سما کو گواہ بنایا ہے، میں اہل ارض کو گواہ بنا دوں۔ میں مسجد میں آیا، صحابہ جمع تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، خوش نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مسجد ہوئے۔ آپ نے فرمایا بلال نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمام مہاجرین و انصار کو مسجد میں بلا لاؤ۔ تمام مہاجرین و انصار مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ میری فاطمہ سلام اللہ علیہ عمر کے اس مقام پر پہنچ گئیں جس پر بیٹی والدین سے جدا ہو جاتی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے خواستگاری کی، لیکن میں نے یہی جواب دیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں اسی انتظار میں تھا۔ آج جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دیا ہے، پیج 123، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین پر فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں۔ میں تمہیں اس نکاح کا گواہ بنا رہا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے اور مجھے فرمایا یا علی علیہ السلام اٹھو اور اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھو۔ میں نے مختصر یہ خطبہ پڑھا، اور یہاں پر 3 لائنوں کا خطبہ ہے، عربی میں ہے، زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے۔ آگے اس کے لکھا ہے کہ تمام صحابہ نے عرض کیا قبلہ کیا آپ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد علی علیہ السلام سے کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد مسجد میں مبارک مبارک کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اگلی جو یہاں پر پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ امالی توسی کے مطابق مسجد میں نکاح کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور فرمایا بیٹی، علی علیہ السلام سے افضل کوئی فرد کائنات میں موجود ہوتا تو اللہ تجھے اس سے بیاہتا۔ اللہ نے تجھے حق مہر میں ارض و سما کا پانی، پورے کرۂ ارض کا 4تھا حصہ اور جنت عنایت کی ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ بی بی نے عرض کیا بابا جان، مجھے اللہ اور آپ کے انتخاب پر فخر ہے۔ مجھے اس وقت ماں
ٹوٹ کر یاد آ رہی ہے، کیونکہ بیٹی کی شادی میں ماں کا اپنا مقام ہوتا ہے، کاش میری ماں آج زندہ ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور فرمایا زہرا بیٹی، تو نے میرے مندمل زخم ہرے کر دیے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی علیہ السلام، ولیمے کے لیے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور میرے حالات سے آپ واقف ہیں، جو ملتا ہے کبھی گھر نہیں لایا، فقراء و مساکین میں بانٹ دیتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک خے واؤ دال لکھا ہے یا خے واؤ رے ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ کی کیا حرف ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک پانی لانے والی ناقہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تلوار اور خود، خیواؤ دال، میرے خیال یہ خود ہے، گھوڑا تلوار اور خود راہ خدا میں جہاد کے لیے کرنے کے لیے ضروری ہیں، البتہ تجھ جیسے مجاہد کو زرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، زرہ فروخت کر کے ولیمے کا اہتمام کرو۔ میں زرہ لے کر بازار گیا، اسے فروخت کیا، جو قیمت ملی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ نہ میں نے گنے تھے نہ آپ نے گنے، نہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے ہیں اور نہ آپ نے پوچھا کہ کتنے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اب ہم پہنچ گئے پیج 124 پر، ہم پڑھنے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہیز آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے جناب عمار دوسرے صحابہ کو لے کر بازار گیا اور جو کچھ خرید کر لائے وہ یہ تھا، ٹوٹل یہاں پہ سامعین تعداد بتا دوں، ٹوٹل 15 چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 ایک جوڑا کپڑے، نمبر 2 سیاہ خیبری چادر 1 عدد، نمبر 3 ایک چارپائی، نمبر 4 2 عدد گدے، ایک گدا کھجور کے پتوں سے اور دوسرا بھیڑ کی اون سے بھرا ہوا تھا، نمبر 5 4 عدد تکیے جن میں کھوئی کاف ہے واؤ چھوٹی ہے بھری ہوئی تھی، نمبر 6 پہ ہے ایک روانی چادر، اونی رے نہیں ہے وہ مٹا ہوا تھا، ایک اونی چادر، 7ویں نمبر پہ ہے 1 عدد چٹائی، 8ویں نمبر پہ 1 عدد چکی، 9ویں نمبر پہ تانبے کا ایک پتیلا، 10ویں نمبر پر چمڑے کا ایک بڑا مشکیزہ جس میں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے، 11ویں نمبر پہ لکڑی کا ایک پیالہ، 12ویں نمبر پہ پانی بھر کر لانے کی ایک مشک، 13ویں نمبر پہ 1 عدد لوٹا، 14 نمبر پہ 1 عدد مٹکا اور 15 نمبر پہ 2 گھڑے۔ اس سامان کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے اور عرض کیا کہ بار الہ اس گھر میں برکت عطا فرما، جس کے اکثر برتن مٹی سے ہیں۔ بہار میں ہے کہ جبرائیل جنت سے ایک لباس لے کر آئے تھے، جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے زیب تن فرمایا تو تمام خواتین قریش حیرت زدہ رہ گئیں اور انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کھجور اور گھی خرید کر لانے کو فرمایا، آپ دونوں چیزیں لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی، آپ نے اپنے دستخائے مبارک سے دونوں کو ملا کر حلوہ بنایا، ایک دمبا ذبح کرنے کا حکم دیا اور روٹیاں پکانے کا حکم بھی دیا۔ جب سالن پک چکا، کھانا تیار ہو گیا تو مجھے فرمایا جسے بلانا ہو کھانے پر بلا لو۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ میں مسجد میں گیا، بہت سے مسلمان موجود تھے، مجھے شرم آئی کہ میں کیسے بلاؤں اور کسے نہ بلاؤں، چنانچہ میں ممبر اذان جو اونچی جگہ تھی اس پر کھڑا ہو گیا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آؤ، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ اب آپ کا منتظر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں دوڑے، اپنے بچوں، بھائیوں اور بوڑھوں کو ساتھ لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تقسیم فرمانے لگے، کم و بیش 4000 آدمی تھے، ولیمہ کھایا، پھر آپ نے اڑوس پڑوس میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ہم پیج 125 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب سب کھا چکے، آخر میں مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور خود بھی تناول فرمایا اور میں نے بھی کھایا، اور پھر آپ نے بنات عبد المطلب اور مہاجر و انصار
عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کو علی علیہ السلام کے گھر لے جاؤ، بے شک تمہیں رجز خوانی، خوشی، تکبیر اور حمد الہی کی اجازت ہے، لیکن خیال رکھنا کسی عورت کی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے جو ناراضگی خالق کا باعث ہو۔ اگلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ جابر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنی ناقے پر بٹھایا، جب جناب سلیمان کے ہاتھ میں مہار دی 70 حور بی بی کے ارد گرد تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب حمزہ، جناب عقیل، جناب جعفر اور بنی عبد المطلب دائیں بائیں تھے، پیچھے ازواج نبی اور مہاجرین و انصار کی مستورات رجز خوانی کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ جناب ام المومنین ام سلمہ کی رجز خوانی۔ آئیے سامعین، اس کی ایک سائٹ پر بھی لکھی ہے، دوسری سائٹ پہ اردو۔ آئیے ہم جناب ام المومنین ام سلمہ کی رجز خوانی پڑھتے ہیں۔ اے پڑوسنوں، اللہ کا نام لے کر بڑھی چلو، ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی چلو، خالق اکبر کی نعمات کا تذکرہ بھی نہ بھولو جو اللہ نے مصائب و آلام دور کر کے ہم پر کی ہیں۔ کفر کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اب سماوات نے ہمیں نعمات میں ڈبو دیا ہے۔ افضل خواتین کے ساتھ چلو جس پر پھپھیاں اور خالائیں قربان ہونا چاہتی ہیں۔ اے اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جسے اللہ نے وحی اور نبوت سے شرف بخشا ہے، اے عورتوں اپنے پردے چادروں سے بنا لو اور وہی کچھ کہو جو ایسی محفلوں کے لیے باعث زینت ہوتا ہے۔ اس خالق کائنات کا ذکر شکر گزار انسان کے ساتھ مل کر کرو جس نے ہمیں بالخصوص اسلام سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ کے انعامات پر اس کی حمد ہے اور قادر و عزیز اللہ کا شکر ہے۔ چلو اس کے ساتھ چلو جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اور جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ شوہر سے نوازا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام افراد بشر کی عورتوں سے افضل ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رخ انور چاند کی طرح دمکتا ہے۔ اللہ نے تجھے پوری دنیا میں پر فضیلت دی ہے اس شخص سے جو سورہ زمر کی آیات کا مخصوص مصداق ہے۔ اللہ نے تیری شادی ایک فاضل جوان سے کی ہے، یعنی علی علیہ السلام سے، کہ جو کرۂ ارض کے باسیوں سے افضل ہے۔ اے پڑوسنوں آگے بڑھو، یہ ایک عظیم الشان باپ کی عظیم بیٹی ہے۔ میں تو وہی بات کہوں گی جو اس میں ہے، اور اب تو میں اچھائی کو تشتزبام کروں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، ان میں نہ تکبر ہے اور نہ غرور ہے، انہی کی نوازشات سے ہم نے دین کو پہچانا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ہم نبی الہدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے ساتھ چل رہی ہیں جو صاحب شرف و منزلت ہے، فضائل کی اس بلند ترین چوٹی پر ہے جس کی بنیادیں بھی بلند ہیں، مجھے تو اس کا ہمسر نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام گھر پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناقے سے نیچے اتارا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہم سامعین، ہم پیج 127 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ میں لیا، حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، ان کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام بہترین بیوی ہے۔ پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ تیرا بہترین شوہر ہے۔ لکھا ہے میں نے تجھے ایسے شخص سے بیاہا ہے جو سابق الاسلام ہے، جو تمام لوگوں سے علم میں زیادہ اور حلم میں عظیم ہے۔ بیٹی اللہ نے کرۂ ارض کے باسیوں میں سے صرف 2 افراد کو منتخب کیا ہے، ایک تیرا باپ ہے اور دوسرا تیرا شوہر ہے۔ بیٹی تیرا شوہر بہترین ہے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اے علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا پارا ہے، مجھے ہر وہ بات غمزدہ کرے گی جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دکھ ہوگا، اور مجھے ہر اس بات پر خوشی ہوگی جس سے زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہوں گی۔ میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے کہ تا زندگی میں نے نہ تو کبھی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کیا اور نہ کوئی دکھ دیا. بہار میں مروی ہے کہ جو حق مہر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حضرت علی علیہ السلام سے ملا تھا وہ تھے 480 درہم. 1 درہم 3 مسقال کا ہوتا ہے. اس لحاظ سے 1.5 سیر چاندی بنتی ہے. امالی توسی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ذات احدیت نے حیات فاطمہ سلام اللہ علیہ تک حضرت علی علیہ السلام کے لیے کسی اور عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا تھا. سامعین، یوں جو چیپٹر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی جس کا عنوان تھا وہ ہم نے یہاں پر مکمل کر لیا. پیج 127 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست میں، اگلی ریکارڈنگ میں ہم پڑھیں گے سیرت و اخلاق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.